अपनी खिदमत खालक वास्ते दे दी है क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा डकैतियाँ होंगी तो इस वास्ते कोई अर्ज नहीं। वो लोग भी हैं जिनके पास सोने की जगह नहीं है। हम दोस्तों का अफजल बरवाना साहब का, मार सुल्तान सिकंदर साहब का, मार असलम बरवाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जगह चौकी के लिए मुंतखब की, ये जगह दी और ना सिर्फ कि जगह दी बल्कि चौकी बना कर दी, जो कि पूरे इलाके के लिए एक मैं कहता हूँ इंतहाई खुशी की बात है कि यहाँ पर चौकी की वजह से जराइम में कमी आएगी और लोगों के मुश्किलात जो हैं वो नज़दीक ही हल हो जाएंगे बनिस्बत जे इनको कहीं दूर जाना सके। तो मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस पर इनको मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नए पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान हैदर कामा। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक ऐसे शहरी से करवा रहे हैं जिसने अपनी मलकियत ज़मीन में से 2 कनाल रकबा जो कि रोड के साथ मुंसलिक है और जिसकी कीमत लाखों रुपए में बनती है, वो पंजाब पुलिस के नाम करवा दी। आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या वजह थी कि इन्होंने इतनी कीमती ज़मीन पंजाब पुलिस के नाम करवाई। हमारे साथ मौजूद हैं मार मोहम्मद अफजल खान बरवाना साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे तो ये बताइएगा कि ये इतनी कीमती ज़मीन जो कि रोड के साथ मुंसलिक है वो आपने पंजाब पुलिस के नाम करवा दिया और उसके कोई 1 रुपया भी आपने वसूल नहीं किया, इसकी क्या वजह? इस मौजा मुखियाणा दे विच इस रोड के उत्ते जिथे चौकी बनी गली है इतने काफ़ी लोग डकैतियाँ करके ते गरीब लोगों लुटते हैं। इस वास्ते जो ना इस मुखियाणे शहर पोडो चरस अफीम आम हो गई है। लोग मर रहे हैं, दिन दिहाड़ी मर रहे हैं। इतने DPO साहब है सुल्तान महमूद साहब 2010 इतने 2 कतल होए हैं हंजरा बिरादरी दे। उन्होंने मौके ते वो आए हैं तो तशरीफ लैके वेख्या, उन्होंने वेख्या कि थाना सदर बड़ा दूर है, यह जगह मुखियाणा जो मौजू है। उन्होंने इतने 2010 के मार सुल्तान सिकंदर बरवाना की कोशिश नालों क्योंकि MP आन उन्होंने इतने जनाब चौकी मंजूर करवा ली। IG साहब और होम सैकटरी तो नोटिफिकेशन जारी करा ली। फिर उन्होंने बिल्डिंग कोई नहीं सी। यूनियन कौंसल पिंड दे विच आई, देहाती इलाका है, दरमियान छाई। इस वास्ते पुलिस भी तंग आई, आवाम भी उस तो परेशान रही है हर वक्त, लेकिन कोई रकबा नहीं सी दे रहा। मैं सोचा कि रिफा आमा के वास्ते मैं 2 मुरबे का मालिक हाँ, कोई हर्ज नहीं कि मैं इस जो ना पुलिस वास्ते वक्फ कर देव। DPO साहब आख्या, मार सुल्तान सिकंदर भरवाने आख्या और मार मोहम्मद अफजल भरवाने आख्या अगर मोहम्मद अफजल भरवाना तो 2 कनाल रकबा दे देवें तो चौकी थे बनती एक साढ़ा रकबा दूर, तेरा रकबा रोड ते। मैं क्या ठीक है जी, मैं 2 कनाली का रकबा जड़ा ना 40 मरला पुलिस चौकी मुखियाणा थाना सदर के नाम इंतकाल करवा दिता, जिहदी मलीयत कम अज़ कम 2 लाख रुपए फी मरला है। 2 लाख रुपए फी मरला है। 40 मरला है, 80 लाख रुपए की ज़मीन मेरे ख्याल में ये मेरी बनती है, जो मैंने रिफा आमा की खातिर और गरीब आवाम की खातिर इन लोगों के सुख के लिए मैंने ये वक्फ कर दिया। आज कल के दौर में तो कोई एक बंदा एक मरला 1 फुट तक नहीं देते और आपने इतना बड़ा दिल निकाला और 2 कनाल ज़मीन पंजाब पुलिस के नाम की, इसकी जो मालियत है वो लाखों रुपए में है। तो मुझे ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस की तरफ से आपको कोई ऑफ़र करवाए गए कि पैसे ले ले? नहीं, मैं कोई पैसे नहीं लेना चाहता तो ना मैंने कोई ऑफ़र कराई गई है, ना मैं अपनी खिदमत खालक वास्ते दे दी है क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा डकैतियाँ होंगी तो इस वास्ते कोई अर्ज नहीं। वो लोग भी हैं जिनके पास सोने की जगह नहीं है तो मैंने 2 कनाल दे दिए। मेरे बाप दादे की वरासत है, मैंने कोई ज़र ख़रीद नहीं की हुई, मेरे बाप की वरासत में मिली है ज़मीन। आजकल के लोग तो कहते हैं कि हाथ पड़ जाए तो जो मर्ज़ी ले जाओ, तो आपके ज़हन में नहीं ख्याल आया कि क्यों ना पंजाब पुलिस को ज़रूरत है तो मैं थोड़ा महंगी दामों बेच लूँ? चूँकि मैं अवामी नुमाइंदा हाँ, मैंने बिला मुकाबला नाजिम बनाते ने आवाम की खिदमत करने वास्ते मैं समझा कि इतने आवाम सुख हो सी मैं तां दे दी थी। जी मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो बिल्डिंग तैयार करवाई गई है, ये भी आपने करवाई? ये मैंने रकबा दिया है और मार सुल्तान सिकंदर साबिक MPA मार मोहम्मद असलम बरवाना मिनिस्टर के भाई ने अपनी मदद आप दे तहत मिल के मैं अपनी निगरानी ये तमीर कराई है। 5 अदद कमरे ने, 1 बरामदा है फुल 16 फुटा और 3 अटैच बाथ हैं, एक जामे, एक अंदर मस्जिद है, 16 फुटा गेट है, 8 फुट 4 दीवारी है। ये अपनी मदद आप दे तहत मार सुल्तान सिकंदर भरवाना ने अपनी निगरानी ज़ाती दिलचस्पी लेके तमीर करवाई। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे जो लोग थे वो जो कारोबार वगैरह करते थे लीगल और जो चोर थे, तो
تو وہ تو کہیں گے کہ مار صاحب نے ہمارے لیے یہ ایک نیا عذاب تیار کر لیا، تو وہ تو آپ سے کافی ناراض ہوں گے، آپ کی اینٹی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ انٹی ہو جائیں گے۔ جو غریب لوگ لٹے جا رہے تھے، جن کی عزت پامال ہو رہی تھی، وہ تو ہمارے حق میں دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ جرائم پیشہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ لوگ تو ہمیں دعائیں دے رہے ہیں نا۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی پنجاب پولیس کے خلاف ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے؟ وہ جو خود اچھے کردار کے مالک ہیں ان کو تو پولیس کا تحفظ ہے۔ جو بد کردار لوگ ہیں وہ گریز کرتے ہیں کہ پولیس چوکی ادھر نہ ہوتی، ہم اپنی مرضی سے لٹ مار کرتے۔ السلام علیکم ناظرین، نئے پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان ادر کامہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں DPO جنگ سرفراز ورک صاحب۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو مار افضل خان پروانہ نے یہ چوکی دی ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سر السلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام دوستوں کا، افضل پروانہ صاحب کا، مار سلطان سکندر صاحب کا، مار اسلم پروانہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جگہ چوکی کے لیے منتخب کی، یہ جگہ دی، اور نہ صرف کہ جگہ دی بلکہ چوکی بنا کر دی، جو کہ پورے علاقے کے لیے ایک میں کہتا ہوں انتہائی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر چوکی کی وجہ سے جرائم میں کمی آئے گی اور لوگوں کے مشکلات جو ہیں وہ نزدیکی حل ہو جائیں گے بنسبت یہ ان کو کہیں دور جانا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور اس پر ان کو مبارکباد کے مستحق ہے۔ سر، آپ کو 1 سال ہو گیا یہاں پہ کافی چوری چکاری میں کمی آ گئی، تو آپ اب جا رہے ہیں تو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں چوروں وغیرہ کو؟ جی بالکل، یہ عوام کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کا شکریہ، انہوں نے بڑی پذیرائی کی، انہوں نے بڑا ساتھ دیا۔ ہم عوام کے بغیر کچھ نہیں ہیں، عوام کے ساتھ ہیں، عوام کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہم آج جہاں پر پہنچے ہیں ان کا تعاون ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں یہ دعا کروں آنے والے افسر کے لیے بھی اور عوام سے کہوں گا کہ ان کا بھی اس طرح ہی تعاون رکھیں تاکہ وہ اپنا یہ مشن جاری رکھ سکیں۔ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک آئیڈیل ٹائم گزرا۔ اس سارے پروگرام میں ہم نے مختلف قسم کے ٹائم بھی دیکھے، مختلف اوقات میں ہمارے پاس ہم نے جو محرم ہے جنگ کا وہ بھی دیکھا، بہت سارے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز دیکھے، کرائم کا دیکھا، اور خوشی ہے آج اس بات پر کہ پوری جنگ پولیس نے، عوام نے میری مدد کی اور ہم نے اپنا جو مشن ہے وہ مشن ہے چوروں ڈکیتوں کا خاتمہ، لوگ آرام سے سو سکیں۔ میں تمام تاجروں سے، دوستوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں کتنا مشکل ہے اگر آپ کو یہ ٹینشن ہو کہ مکھیانہ کی اس روڈ سے نہیں گزرنا، یہ عام آدمی واپس جا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو اس کو یہ ٹینشن ہے کہ میں نے اس روڈ سے نہیں گزرنا، یہاں شام کے بعد واردات ہوتی ہے، میں نے اس کو کور کر کے اوپر سے گزرنا ہے، مجھے رات کو گھر میں اگر کوئی واردات کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ اس کو سائیکولوجیکل کتنا پریشر ہے، وہ رات کو کنڈیاں چیک کرتا رہتا ہے کہ اس ٹائم وہ کنڈی کھلی رہ گئی تھی دروازے کی وجہ سے، تو میں رات کو 4 دفعہ اٹھتا ہے اور وہ بیچارہ کنڈی بند کرتا ہے۔ ہم نے یہ ہمارا مشن تھا کہ جو بھی روڈ جو لوگ سمجھتے ہیں اس پر واردات نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جنگ میں اب کوئی ایسی روڈ نہیں ہے جہاں پر آپ گزر نہ سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کا سب سے بنیادی کام امن و امان کی بحالی ہے، پولیس کا سب سے اہم کام کرمنلز کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اگر آپ کرمنلز کے پیچھے نہیں بھاگیں گے تو کرمنلز لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے، وہ لوگوں کو سونے نہیں دیں گے۔ تو ہماری یہ پوری کوشش رہی ہے کہ کرمنلز بھاگیں، کرمنلز جائیں، کرمنلز دوڑیں، اور رات کو وہ چور ڈکیت ڈرے ہوں، چاہے وہ جنگ میں ہیں یا چاہے وہ کسی اور ملک کے کونے میں، اور ہم نے میک شور کیا کہ وہ دوڑے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا۔ میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گا اپنی پوری ٹیم کا جس نے ہمارا ساتھ دیا اس سارے کام میں۔ یقیناً ٹیم ورک بہت زیادہ تھا اس میں یہاں جو ہمارے نئے SHO ہیں صدر، ان کا ضرور ذکر کروں گا، فیصل کا، اس نے بڑی محنت کی ہے، اس نے بڑا نام کمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح وہ محنت کر رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں اس کا نام ہوگا، پہلے ڈسٹرکٹ میں نام ہے، ڈویژن میں ہوگا، پھر پنجاب میں ہوگا، لیکن اسی طرح محنت کرنا لازم ہے، محنت کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں خوش ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے افسر ہیں وہ بھی اچھے ہیں، وہ اسی امید کے ساتھ کہ وہ اسی طرح نظام کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہاں میں یہ ضرور ذکر کروں گا کہ جو جنگ پولیس نے ایک خاص ہم نے جو کوشش کی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے۔ یہ بڑا لوگوں کا تھا کہ پولیس ڈاکو چور تو پکڑ لیتی ہے، وہ لوٹا ہوا مال کہاں جاتا ہے،
تو یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا 11 کروڑ روپیہ 11 کروڑ کی ریکوری ہم نے لوگوں کو واپس کی ہے. اس میں کیش ہے, اس میں ان کے جانور ہیں. اور یہاں خوشی سے یہ کہوں گا چونکہ میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارا غریب آدمی جس کی بھینس کسی کی گائے جب چوری ہوتی ہے تو اس کی پوری اکانومی متاثر ہو جاتی ہے, وہ اس کا پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس جانور کے ساتھ. تو ہم نے انشور کیا ہے, میں خوشی سے کہہ رہا ہوں, تقریباً پچھلے 10 سالوں میں جس کی بھی گائے اور بھینس چوری ہوئی تھی اور وہ غریب آدمی تھا اس کو ہم نے واپس کی ہے گائے بھینس. تو یہ ہماری پوری کوشش تھی, ہماری پورا ایک مشن تھا کہ ہم نے نہ صرف کہ لوگوں کی امن و امان میں بحالی کرنی ہے, ہم نے لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے. میں خود جیسے ڈی سی صاحب کہہ رہے تھے, میں خود 1 سال جو بندہ بھی میرے دفتر میں آیا ہے تقریباً میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ڈیلی 100 سے 150 بندہ جو اپلیکیشن کے ساتھ وہ مجھ سے ملتا تھا, میرے سے بات کرتا تھا. اور جو دوسری دفعہ آتا تھا, پہلی دفعہ اس کا کام نہیں ہوا تو دوسری دفعہ آتا تھا تو چوکی یا تھانے دار کھڑا ہوتا تھا, اگر وہ تیسری دفعہ آ جاتا تھا تو ساتھ اپلیکیشن کے ایس ایچ او کھڑا ہوتا تھا. تو یہ ہم نے لوگوں کی داد رسی, لوگوں تک افسران کی پہنچ وہ اتنی آسان بنائی کہ ابھی بھی میرے دفتر میں جب میں باہر نکل رہا تھا تو آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں 150-200 بندہ میرا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ آپ آئیں گے تو ہم سے ملاقات ہوگی. مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے محکمے پر لوگوں کا اعتماد بڑھا, مجھے خوشی ہے کہ لوگوں نے پولیس پر اعتماد کیا اور لوگ چوک در چوک میرے پاس آئے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, سب بھائیوں کی دعاؤں سے, پولیس کی ٹیم ورک سے ہم یہ چیز کر سکیں. مجھے خوشی ہے کہ آج میں جہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں آنے والا افسر یہاں سے سٹارٹ کرے گا اور اسی طرح ہی وہ لوگوں کی داد رسی, اسی طرح ہی وہ کرمنلز کے خلاف ایکشن اور جو سارا ہمارا ایجنڈا ہے اس کو لے کر چلے. مجھے امید ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک یقیناً یہ پولیس اور پبلک کے درمیان جو دوری ہے اسی طرح ختم ہو سکتی ہے. تو آپ سب بھائیوں کا, آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور میں انتہائی مشکور ہوں, خاص طور پر مار اسلم بروانہ صاحب کا, سلطان سکندر صاحب کا کہ آج مجھے انہوں نے بلایا اس تقریب میں اور آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا اور خاص طور پر یہ آج میری فیئر ویل پارٹی بھی ہو گئی. بہت بہت شکریہ.